ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم اور ہمارے جو مارننگ میں اس وقت جو سلسلہ چلا ہوا ہے الگ الگ خبروں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا، وہ سب اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں۔ ادارے کو مضبوط کریں، ادارے کا ترقی آپ لوگوں سے وابستہ ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ موٹر حادثہ متاثرین کے لیے کیش لیس طبی علاج میں تاخیر کے حوالے سے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو آج پھٹکار لگائی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے وزارت روڈ ٹرانسپورٹ کے سیکریٹری کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وضاحت دینے کے لیے طلب کیا ہے۔ معاملے کی سماعت کے دوران جسٹس ابھے یس ووکا اور اجل بھوئیاں کی بینچ نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ 8 جنوری کے حکم کے باوجود مرکز نے اس کی تعمیل نہیں کی۔ 8 اپریل کو ڈومینیکن ریپبلک واقع ایک نائٹ کلب میں پیش آئے خوفناک حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 100 کے پار ہو چکی ہے۔ یہ حادثہ سینٹو ڈومینگو واقع ایک منزلہ جیٹ سیٹ نائٹ کلب میں پیش آیا تھا، جس نے وہاں افراتفری پیدا کر دی تھی۔ بڑی تعداد میں لوگ ملبے کے نیچے پھنس گئے تھے اور اب بھی لاشوں کا نکلنا جاری ہے۔ اس حادثے میں تقریباً 160 افراد زخمی بھی ہوئے۔ نائٹ کلب میں جب حادثہ پیش آیا تو اس وقت میرینگیو کنسرٹ چل رہا تھا۔ اس کنسرٹ میں کئی سیاسی لیڈران، ایتھلیٹ اور دیگر اہم ہستیوں نے شرکت کی تھی۔ زخمیوں میں کچھ اہم شخصیات بھی شامل ہیں جن کا علاج قریبی اسپتالوں میں چل رہا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ڈائریکٹر جان مینویل مینڈیز نے تازہ صورتحال کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بچاؤ ٹیم ملبے میں دیے ممکنہ زندہ لوگوں کی تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی مطلع کیا کہ حادثے کے تقریباً 12 گھنٹے بعد بھی کنکریٹ کے بلاکس کو ہٹانے اور ڈرلنگ کے ملبے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے۔ احمد آباد میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس کے دوران کانگریس پارٹی نے ایک اہم سیاسی قرارداد منظور کی، جس میں پارٹی نے خود کو جامع ہندوستان، سماجی انصاف اور قومی ہم آہنگی کے نظریات کا نقیب قرار دیا۔ قرارداد کو سینئر رہنما سچن پائلٹ نے پیش کیا، جس کی ڈاکٹر ششی تھرور نے تائید کی اور کہا کہ آج کے ہندوستان کو تقسیم، نفرت اور مایوسی سے نکال کر امید، شمولیت اور انصاف کی طرف لے جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف وار کا اثر پوری دنیا کے ساتھ ہندوستان پر بھی پڑنے والا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ہندوستان پر عائد کیا گیا 26% جوابی ٹیرف آج سے نافذ ہوگا۔ امکان ہے کہ اس کا اثر زیورات پر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانکس، آٹو پارٹ سمیت کئی چیزوں پر اثر پڑنے جا رہا ہے۔ بہار میں اچانک موسم نے کروٹ لے لی اور کئی ضلعوں میں بارش اور بجلی گرنے کی اطلاعات ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بھی ریاست کے 19 ضلعوں میں آندھی، طوفان اور تیز بارش کے لیے الرٹ کیا ہے۔ کسانوں اور عام لوگوں کو موسم کے پیش نظر احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی۔ یہاں آسمان نے قہر برپا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں بجلی گرنے سے 7 لوگوں کی جان چلی گئی، جس میں بیگوسرائے کے 4 اور مدھوبنی کے 3 افراد شامل ہیں۔ مدھیہ پردیش کے رتلام ضلع کے جاورا شہر میں منگل کی رات ایک فیکٹری میں امونیا گیس کے اخراج سے کھلبلی مچ گئی۔ اس میں کئی لوگ متاثر بھی ہوئے۔ واقعے کے بعد افسروں نے فیکٹری میں کام کر رہے ملازمین کو محفوظ مقامات پر بھیج دیا۔ واقعہ رات 10:30 بجے کا بتایا جاتا ہے، جب فیکٹری سے امونیا گیس کا اخراج شروع ہوا۔ گیس کے اخراج سے آس پاس کے علاقے میں دہشت پھیلی۔ اس درمیان پولیس، فائر بریگیڈ اور انتظامیہ کے افسران فوری طور پر موقع پر پہنچے اور گیس کے اخراج پر قابو پایا۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر، قومی جنرل سیکریٹری محمد اعظم خان کے بیٹے سابق رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کی قانونی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ کی عدالت نے اسٹامپ ڈیوٹی چوری کے معاملے میں ان پر 3,71,87,800 روپے کا بھاری بھرکم جرمانہ عائد کیا ہے۔ ہریانہ حکومت نے عصمت دری معاملے میں سزا یافتہ ڈیرا سچا سودا کا سربراہ بابا گرمیت سنگھ پر ایک بار پھر مہربانی دکھائی ہے۔ گرمیت کو 30 دنوں کی جیل سے باہر آنے کی اجازت ملی ہے۔ اسے سوناریا جیل سے حفاظت کے پختہ انتظامات میں سرسا واقع ڈیرا ہیڈ کوارٹر کے لیے
روانہ کر دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے آدھار شناختی نظام کو مزید محفوظ اور آسان بنانے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا UIDAI نے ایک نئی آدھار ایپ ٹیسٹنگ مرحلے میں لانچ کی ہے، جو کامیاب ہونے کی صورت میں جلد ہی عوام کے لیے دستیاب ہو جائے گا۔ اس نئی ایپ کے ذریعے شہریوں کو اب اپنے ساتھ فزیکل آدھار کارڈ یا اس کی فوٹو کاپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ شناخت کی تصدیق QR کوڈ اور چہرے کی شناخت فیس ID کے ذریعے کی جا سکے گی۔ مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے جواز کو چیلنج کرنے والے عرضیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں کیویٹ پٹیشن یا وارننگ داخل کی ہے، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ عدالت حکومت کا موقف جانے بغیر سماعت سے پہلے کوئی حکم صادر نہ کرے۔ امکان ہے کہ سپریم کورٹ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اگلے ہفتے غور کرے گی۔ ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سوگنا رائے نے کل یعنی 8 اپریل کو کہا کہ لوک سبھا کی رکن پارلیمنٹ مہوا میترا کو گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن سے ملاقات سے قبل کلیان بنرجی کے ساتھ بحث کے بعد روتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بنرجی کے رویے کو دیکھتے ہوئے انہیں لوک سبھا میں پارٹی کے چیف وپ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ میگھالیہ کے پرنسپل سیکریٹری سید محمد رضی کا انتقال ہوا۔ وہ ازبکستان کے ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی موت دورے قلب سے ہوئی ہے۔ اس معاملے میں تفصیلی جانکاری ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری ٹریڈ وار تجارتی جنگ تھمنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا۔ کچھ روز قبل ٹرمپ نے چین پر 104% جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے جواب میں چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعرات 9 اپریل سے امریکی اشیاء پر 84% ٹیرف لگائے گا، جو پہلے سے اعلان کردہ 34% سے کافی زیادہ ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے کئی ممالک پر لگائے گئے ریسپروکل ٹیرف بدھ 8 اپریل سے نافذ ہو چکا ہے۔ ان میں چینی اشیاء پر عائد کردہ خطیر ٹیکس بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے عالمی تجارتی جنگ میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ فارن کنٹری بیوشن ریگولیشن ایکٹ 2010 کی خلاف ورزی کی دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے مرکز نے پیر کو اعلان کیا کہ غیر ملکی فنڈ حاصل کرنے والے تمام اداروں کو اب اس رقم کو وصول کرنے کے 4 سال کے اندر استعمال کرنا ہوگا۔ وہیں دی پرنٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ بیرون ملک سے فنڈ وصول کرنے کی پیش کی اجازت ملنے کے بعد یہ اجازت 3 سال کے لیے کارآمد رہے گی اور یہ مدت منظوری کی تاریخ سے شمار کی جائے گی۔ گلفشاں فاطمہ کو دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ آج 9 اپریل 2025 اس کی گرفتاری کی سنگین برسی ہے۔ ایک نوجوان متحرک خاتون جسے 20 کی دہائی کے اوائل سے لے کر اوسط تک قید کیا گیا تھا، اب 31 سال کی ہو چکی ہیں۔ ہندو قوم پرست BJP حکومت کی طرف سے امتیازی شہریت کے قوانین کے خلاف اس کی مخالفت کا نشانہ بننے کے بعد ان تمام سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ گزار رہی ہیں۔ رام نومی جلوس کے دوران پتھراؤ کے غیر تائید شدہ جھوٹے دعووں کے پس منظر میں منگل کو سینکڑوں ہندو جمع ہوئے اور کانپور اتر پردیش میں مسلمانوں کی کئی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی۔ بدھ کو پولیس حکام نے اس بات کی تصدیق کی کہ پتھراؤ نہیں ہوا تھا اور گمراہ کن معلومات پھیلا کر اس کے آڑ میں نقصان اور تشدد کے واقعات پیش ہوئے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پٹی میں 60,000 بچے غذائی قلت کے باعث صحت کی سنگین پیچیدگیوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ وزارت نے زور دیا کہ خوراک اور ادویات کی سپلائی کے لیے کراسنگ بند کرنے سے غذائی قلت کا شکار لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ قابض ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر اپنی جامع جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ جنگ بندی کے بعد دوبارہ فلسطینی نسل کشی کو آج 24واں روز ہے۔ آج بدھ کو بھی قابض فوج نے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھتے ہوئے قتل عام کیا۔ کئی فضائی حملوں میں 25 فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں تو درجنوں زخمی۔ ادھر دسیوں آباد کار یہودی صہیونی گنڈے اور دہشت گرد نے آج بدھ کے روز قابض اسرائیلی فوج اور پولیس کی فول پروف سیکورٹی میں مسجد اقصیٰ پر دھاوا بول کر یہاں پر اپنی ناپاک سازشوں کو عمل میں لانے کی کوششیں ہوئی۔ قابض اسرائیلی فوج نے بدھ کی صبح غربی اردن میں گھر گھر تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 13 فلسطینی شہریوں کو مزید گرفتار کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے
قابض اسرائیلی حکام کی طرف سے غزہ پر مسلط کردہ ناکہ بندی اور فاقہ کشی کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایک قابض طاقت کے طور پر بین الاقوامی قوانین کے تحت شہریوں کو ضروری خوراک اور طبی سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر پابند ہے۔ ناظرین میں آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔